گناہ نہیں چھوٹ رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گناہ نہیں چھوٹ رہے، خاص کر مشت زنی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں اور دعا بھی۔ بھائی گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت سے کام لینا پڑے گا، ہمت سے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے۔ ہر ایسی تنہائی کہ جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں، آگنا ہے۔ تنہائی میں جائیں تو تھک کر جائیں، آگنا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے ناکح الید ملعون، ہاتھ سے نکاح کرنے والا، ہاتھ سے یہ گناہ کا کام کرنے والا یہ ملعون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے۔ اللہ جو گناہ سے بچنے کی فکر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، احساس ہو رہا ہے تو کوشش کریں۔ پھر میرے حیرے سے کوئی صاحب پوچھے گناہ سے بچنے کا وظیفہ، فرمائے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے، لا حول ولا قوت نہیں ہے گناہ سے پھرنا، معصیت سے پھرنا، گناہ سے بچنا، اور نہیں ہے نیکی پر طاقت مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ ہے۔ تو یہ تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے نا خیالات بعض نوجوانوں کو آ جاتے ہیں، بس جب بھی میرے فرمائے لگے وہ گناہ کا خیال دل میں آئے، اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی معقول، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ ایسے اب ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب کوئی اور گناہ کا خیال نہیں، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ اور دوسرا اس استحضار کو پختہ کریں کہ بس اپنے آپ کو تنہائی میں بھی تنہا مت سمجھے، یاد رہا یہ ہے۔ بس اس استحضار کو، اس دھیان کو پختہ کریں کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ آتے ہیں، دیکھو ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے، بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، ان پر تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہرحال گناہ سے آسان طریقہ نیکیوں میں مصروف رکھے، کسی جائز کام میں لگائی رکھے، میں جائیں تھکا دیں، نیکی میں کہ چار پیسے لیں، دوسری چیز کی ہمت فرصت نہ رکھیں۔ اگر نیک رشتہ مل جائے اس کے لیے استخارہ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر آپس میں مشورہ ہو گیا ہے، اطمینان ہو گیا ہے، تو پھر اگر ہے استخارہ نہ بھی کریں کوئی حرج نہیں، کوئی گنجائش۔ ایک ہے مشورہ، کہتے ہیں مشورے کا درجہ استخارے سے بھی اوپر ہے، اگر ہے ہاں اگر مشورے میں آپس میں طے ہو جائے، ظاہری طور پہ اطمینان ہو گیا ہے، پھر ہے پھر اگر نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ بندہ دل سے غیر کو نکالنے کے لیے ذکر جہری مناسب آواز سے درمیان، جس کی ترتیب حضرت حکیم اختر شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، کرنا چاہتا ہے اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں، ٹھیک ہے، اگر درمیانی آواز سے کر لیں تو گنجائش ہے،
بس طبیعت میں کوئی بوجھ محسوس ہو پھر مقدار میں کمی کر لیں، اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کریں۔ میں ایک مدرسے میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ السلام علیکم لکھا، الف لام کے ساتھ لکھنا ہے، السلام علیکم۔ الف لام لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں، پڑھنے میں تو ادغام ہو جائے گا لام کا سین میں، السلام علیکم۔ میں ایک مدرسے میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ ایک بیماری ہے، جب استاذی سب پڑھاتے ہیں تو اکثر جگہ عبارت کی وضاحت نہیں فرماتے۔ میرے دل میں آتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، پھر مجھے غصہ آتا ہے کہ استاذی نے عبارت کی وضاحت نہیں فرمائی اور سبق سمجھ میں نہیں آیا۔ دل میں آتا ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، مہربانی فرما کر اصلاح فرمائیں۔ بہرحال اساتذہ کو کوشش کرنی چاہیے ہے، یہ طلباء کا وقت ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے، خوب مطالعہ کریں، محنت سے پڑھائیں اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال اساتذہ محنت سے پڑھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی اگر کوئی جگہ رہ جائے تو مجھے امید ہے آپ بھی محنت کریں ہیں، طلباء ہیں وہی محنت کریں انشاءاللہ۔ بس پھر انشاءاللہ محنت کی برکت سے، ادب کی برکت سے، ہم نے کئی کتابیں ایسی ہیں پڑھی نہیں ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اساتذہ کی دعاؤں سے، ادب و احترام سے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ کئی کتابیں نہیں پڑھی، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے خدمت کی توفیق عطا فرمائی، پھر اللہ پاک سینہ کھول دیتے ہیں، اللہ کام دے دیتے ہیں۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے، اساتذہ بھی کوشش کریں، طلباء بھی محنت کریں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں جب دورہ حدیث سے فارغ ہوا تو ایک سال گجرانوالہ میں حاضر ہوا، وہاں اپنے عظیم نیک استاد بزرگ استاد مولانا قاضی حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تکمیلی کتابیں ہیں، کچھ رہ گئی تھی جو قاضی حمد اللہ والا، اور یہ کتابیں ہیں، یہ بھی اور بھی بلکہ بہت سی کتابیں جو درس نظامی کی تھی، دوبارہ پھر وہ حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں دوبارہ ان کا تکرار ہے، اور اللہ نے دوبارہ ان کی دہرائی کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر 3 سال میں گجرانوالہ میرا حال، ہم 1 سال وہاں تکمیل کی، پھر اللہ تعالیٰ نے میری وہیں قاضی صاحب نے فرمایا کہ یہیں ٹھہر جاؤ، وہ بھی واقعہ ہے پورا۔ تو انہی دنوں میں جب گجرانوالہ میں اسباق شروع کیے تو میں جامع شفیع میں حاضر ہوا، ہمارے عظیم بزرگ استاد حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ وہ سو پڑھا کر تشریف لے جا رہے، تو وہ درسگاہ سے جو سامنے درسگاہ ہے وہاں سے نکل کر گھر کی طرف تشریف لے جا رہے، تو راستے میں نے زیارت کی، سلام کیا، ماشاء اللہ جلال والے بھی کہ جا ہو سلام کرنے کے بعد پوچھا کیا کر رہے ہو؟ میں کہا گجرانوالہ میں ایک مدرسے میں وہاں اسباق شروع کیے ہیں، طلباء سے تکرار شروع کیا ہے، تو میں جلال میں آ کر بس ایک جملہ طلباء غلط نہ پڑھانا، طلباء غلط نہ پڑھانا، بس یہ جملہ فرما اور چل دی۔ میں کھڑا ہی رہ گیا کہ استاد کیا فرما گئے، حضرت مجھے کیا فرما گئے ہیں، لیکن وہ حضرت کے اس جملے کا مجھے ایسا اثر رہا کہ اس جملے نے اب تک مجھے طالب علم بنا رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بڑی کوشش کرنی پڑی، کتابیں بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، بڑی ان میں محنت اور کوشش کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، پھر بھی الحمدللہ شوق ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اپنے میرے نیک اساتذہ ہیں جامعہ قاسمیہ میں، اب تک وہ طلباء مثال دیتے ہیں، بھائی وہ کچھ طالب علم یہاں سے پڑھ کر گیا ہے، چلو تم بھی کوشش کیا کرو، بس وہ ساؤں کو حسن زن یاد کرنا۔ جامعہ قاسمیہ میں ہمارے استاد شبیر سادہ مقات اللہ طلباء بیان کرتے ہیں، بس وہ ترغیب کے لیے وہ حوالہ دیتے رہتے ہیں، وہ بھی یہاں سے کچھ وقت گزار کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے استاذوں کی بڑی شفقتی ہے، استاد شبیر صاحب اللہ کو یہاں تشریف بھی لائے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے مجھے 5 سال تک میرے ذمہ وہ صرف نحو کے اسباق
بلکہ گھر تشریف لے جاتے بس پیچھے پھر کئی اسباق میرے ذمہ کہ یہ یہاں تک پہنچانا ہے، یہ دفعہ گھر تشریف لے گئے، کچھ زیادہ دن گھر میں ٹھہرنے کا کوئی کام تھا تو ہدایت نہ ہوتی استاذوں کے پاس، تو ہدایت نہ ہو مرفوعات کا حصہ میرے ذمہ لگایا کہ میرے آنے تک آپ نے یہ طلباء کو پڑھانا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ہے میں نے وہ الحمدللہ جتنا ٹوٹا پھوٹا تھا تکرار کیا اور وہ مکمل کروا دیا طلباء کو الحمدللہ۔ ایک اور ساتھی تھے وہ یعنی اچھے ذہین تھے، ان کے ذمہ شرم تعامل کا ایک حصہ لگایا تھا لیکن وہ پورا نہیں کر سکے یاد حالانکہ وہ بس اللہ تعالیٰ بھائی ہے، اللہ رحم اساتذہ کی دعائیں ان کا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک یہ بھی تھا چاہے کتنے ہی سخت مطالعہ یہ کمزور طلباء ہیں ان کی بھی خدمت اللہ نے مجھے توفیق بخشی، کبھی کسی چاہے سخت مطالعے مصروف ہوتے کوئی طالب کہتے ہیں ہم مجھے سبق یہ بتلا دیں تکرار، بس اپنی کتاب بند کی پہلے ان کو الحمدللہ سبق بتلا دی تکرار کروا دی الحمدللہ، باقاعدہ تکرار بھی اللہ کا شکر کرتے تھے الحمدللہ۔ طلباء تکرار بھی کریں اور مطالعہ بھی کریں، تکرار سے سمجھانے کا عمل کا پیدا ہوتا ہے، زبان کھلے گی آپ کی آگنا، مطالعے سے سمجھنے کا عمل کا پیدا ہوتا ہے۔ مطالعہ ہے، مطالعہ کہتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا یاد رکھنا، سب چیزیں ضروری ہیں۔ طلباء ہیں، آج کسی طالب علم کسی کو حقیر نہ سمجھیں الحمدللہ۔ کبھی کبھی رکھ کر دیتا ہوں ذہین طلباء علم میں برکت چاہتے ہیں، کمزور طلباء کی خدمت کیا کریں، اپنے اساتذہ کرام کی دعائیں لیا کریں، وہ تو خیر ہی ہے لیکن کمزور طلباء کی خدمت سے بھی سینہ کھلتا ہے۔ تو بہرحال ہے اساتذہ بھی خوب محنت کریں الحمدللہ، اور طلباء ہیں وہ بھی کوشش کریں، اپنی طرف سے مطالعہ کریں الحمدللہ انشاءاللہ۔ دیکھو اگر آپ نے کوشش کی ہے نا تو یہ کوشش کی برکت سے چاہے کچھ سبق کے دوران کچھ سمجھنے میں کمی رہ گئی اللہ سینہ کھولیں گے الحمدللہ۔ ہم اس راستے سے گزرے ہوئے ہیں، کئی مطالعہ کرتے تھے، بعض دفعہ کئی گھنٹے مطالعے کے باوجود کبھی ایک لفظ ایک سطر حل ہوتی وہ بھی نہیں ہوتی تھی بعض دفعہ، لیکن لگے رہتے تھے کتاب کو دیکھتے رہتے تھے الحمدللہ۔ لیکن پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، جب اللہ نے یہ خدمت کا سلسلہ شروع کیا اللہ نے اپنی رحمت سے اللہ نے وہ اسباق وہ سبق جو بالکل اس آنکھ سے پڑھے بھی نہیں یاد رکھنا، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی۔ اب کافی ہے، میں نے پورا نہیں پڑھا تھا یعنی فعل کی بحث سے پڑھا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے تمت بالخیر تک مکمل آخری صفحے تک پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ۔ اور کتنی کتابیں ایسے ہیں، بیضاوی شریف میں نے صرف سماعی کیا تھوڑا بہت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے خوب پڑھائی الحمدللہ۔ میں نے ہدایہ اول ہمارے مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اس کا انداز تھا کہ وہ مطالعہ سنتے تھے، پہلے عبارت سنتے پھر مطالعہ سنتے تھے، یعنی ہر روز یعنی ایک ساتھی سے ضرور باری ہوتی تھی کہ آج آپ نے مطالعہ سنانا ہے الحمدللہ۔ مطالعہ اللہ کا شکر ہے، تو ہم مطالعے سے ہدایہ اول ہے سنایا، اور بعد میں پھر خود بھی تقریر فرما دیتے، جہاں پھر وضاحت فرما دیتے، اس میں کچھ جو تھوڑی بہت مطالعے میں کمی بیشی ہوتی وہ استاذوں کی تقریر سے وہ حل ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس انداز سے ہدایہ اول ہم نے پڑھا۔ ابھی سال میں ختم ہونے میں 1-2 مہینے غالباً باقی تھے، تو میں نے اسائی سے کہا کہ اسائی آپ ہدایہ ثانی کتاب النکائی پڑھا دیں، تو استاذ نے ایک جملہ فرمایا مولوی صاحب اگر چنگی طرح پڑھ لے اگلا پڑھ بھی لے سی پڑھا بھی لے سی، تو اللہ کا شکر ہے ہدایہ ثانی بھی کئی مرتبہ پڑھا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، کئی کتابیں اصل چیز ہے، جڑ ہے، استعداد ہے، اس کی طرف جا۔ کبھی کبھی تو اساتذہ سے رکھ کر دیتا ہوں بھائی یہ ابتدائی طلباء پر بڑا احسان ہوگا آپ کا کہ ان کی زبردیر ٹھیک کروائیں، ان کی عبارت کی طرف توجہ دلائیں، ان کو مطالعے کی طرف توجہ دلائیں۔ ان کی کتابوں کی بہتات مقصد نہیں ہے بھائی 1-2 کتابیں پڑھیں، لیکن اصل چیز ہے کہ ان کو مطالعے کا شوق لگ جائے۔ اور اللہ کا شکر لگے ہوئے ہیں ہمارے نیک اساتذہ ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، قربانیوں کو اللہ پائے۔ پھر بھی بھائی ساری استعداد موجود ہو، جب تک اوپر سے قبولیت نہ ہو تو ہے بھائی پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا رہا۔ اور ہم نے دیکھے ہیں کمزور سے کمزور طالب علم بھی اللہ نے قبول فرما رکھا ہے، اور پورے علاقے سے مال رکھا ہے۔
میں بنو سے ڈیرہ اسماعیل خان جا رہا، رستے میں کچھ طلباء پہلے جامع مدنیہ میں پڑھتے رہے، وہ طالب علم بالکل کمزور سے طالب علم تھے، میں خیال کوئی ایسے کوئی زیادہ کوئی ایسے جیسے ہوتا ہے کوئی نمایاں طالب علم ہو، لیکن مجھے وہاں وہ مدرسے میں لے کر گئے، رات 12-1 بجے قریب پہنچا میں، 1 بجے قریب دیکھا تو ہے وہ علاقے کا معروف مدرسہ، وہاں مصر سے قراء آتے ہیں تلاوت کے لیے، وہاں پر وہ تجوید کا مدرسہ تھا، اور وہ پورا ماشاء اللہ وہ مدرسہ انہوں نے سنبھال رکھا الحمدللہ، حالانکہ بالکل سیدھے سادے سے طالب علم کے درویش ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، طلباء ہیں نا ان کو بس اپنے ماحول میں رکھیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے طلباء ہیں تو کوشش کرنی چاہیے، اساتذہ بھی کوشش کریں، طلباء بھی ہیں خوب محنت کریں، کوشش کریں، پھر بھی اگر کوئی طالب علم یہ سمجھے کہ بھئی مجھے پوری طرح فائدہ نہیں ہو رہا، پھر آپ دیکھ لیں پھر کہیں اور، پھر اپنے جہاں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے وہاں پھر فائدہ اٹھا لیں، ورنہ جب تک ممکن ہے پھر تو ہاں پھر ہمارے چبڑی والے استاد بھی طلباء پر زور نہیں، جب طلباء کو داخلے کے لیے آتے فرمائے 3 دن مہمان بن کر رہو، 3 دن یہاں پر دیکھ لو، اگر یہاں پر اگر کوئی ہے، اگر یہاں مزاج مل جائے تو یہاں پڑھ لو، ورنہ تو پھر کہیں اور سارے مدرسے اپنے جہاں پھر فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہاں جا کر اٹھا لیں، فائدہ اٹھا لیں، اور آپ کو اندیشہ ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت ہے ہاں اس میں پھر یہ ہے پھر اپنا پھر بھائی جہاں بھی آپ کو فائدہ پہنچے وہاں آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم پھر یہی آخر جا اللہ رحمۃ اللہ کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا بھائی، ہاں الحمدللہ، اس لیے بھائی سب اساتذہ محنت کیا کریں، طلباء ہیں یہ دیواریں دیکھ کر نہیں آتے ہیں اپنا، یہ مدرسے کوئی عماروں کو دیکھ کر نہیں آتے، یہ طلباء کی محنت شفقت، اساتذہ کرام کی محنت اور شفقت اور آپ کی خدمت کے جذبے کو دیکھ کر ہی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ محنت کوشش کرنی پڑتی ہے نا، اب میرے پاس کوئی اشتہار نہیں ہے، بس اللہ چوڑی والے بزرگ صاحب سے بٹھا کے چلے گئے، یہاں پر کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے جا رہا میں اب یہاں مجھے کوئی مقام ہو گئے، اب تقریباً یہاں 30 سال کا سفر، 31 سال ہونے والے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے بغیر شدید مجبوری کے کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی نہ کیا ہو، ایک کوئی بغیر شدید عذر کے یاد نہیں، سال میں اللہ کا شکر ہے، حالانکہ اسفار بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کوئی شدید مجبوری ہو، کوئی لمبا سفر ہو، کبھی کوئی وہاں سے کوئی آس پاس کوئی فرما دیں کہ آگے بھی حاضری دینی ہے، ابھی بھاول نگر گیا تھا، وہاں پھر ذرا کچھ بھاول نگر 5 تحصیلوں میں سب میں تقریباً وہ لے رکھا، آس پاس کچھ اور بھی، پھر وہاں حاضری کی ویسے کچھ ایسے کوئی سفر پیش آ جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ بغیر عذر کے اللہ ماشاء اللہ مجھے یاد نہیں پڑتا، یاد ایک دفعہ مجھے یاد ہے شروع میں ہے یہ جمعے کی ذمہ داری ہے، بس شاید میں کوئی شاید زیادہ کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن جمعے کے دن گھر ہی ٹھہر گیا، تو میں خواب میں دیکھا، اسی جمعے کو خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں ایک پائپ لائن لگی ہوئی ہے، اور اس سے پانی جا رہا ہے، اور چبڑی والے استاد اس سے وضو فرما رہے ہیں، بس وہ تنبیہ ہوئی کہ بھائی یہ جو خیر کے سلسلے ہیں آگے نا، یہ اپنے بزرگوں کی روح کو آگے نا ثواب پہنچا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، ان کو پانی کیا وہ ثواب ہی ہے، مقصد یہ تھا کہ بغیر شدید ہے عذر کے ہیں ناغہ نہ کریں الحمدللہ۔ اور جمعہ کا نغہ بھی آپ دیکھیں نا، کوئی شدید کوئی مجبوری ہو، کوئی بیرون ملک کا سفر ہو، یا 1-2 جگہ ایسی ہیں 2-3 کو کبھی کچھ شدید اصرار کریں تو پھر ذرا کچھ چلا جاتا ہوں ان کی دعا لینے کے لیے الحمدللہ، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ، اور کوئی میرے پاس کوئی اشتہار بھی نہیں، اللہ ہی بھیج دیتے ہیں، ایسی دین کی پیاس تو ہر جگہ ہی ہے جہاں الحمدللہ آپ کام کریں، ہاں خدمت کریں، اللہ خدمت کی برکت سے دلوں میں اللہ خود ڈالیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔
جزاک اللہ۔ تو بہرحال اپنی جیسے بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے الحمدللہ، بخود بھی آپ مطالعہ کریں تو مطالعہ ہے، مطالعہ کریں، تکرار کریں۔ چلو ہاں، صرف اساتذہ پہ نہ رہیں، خود بھی بہرحال اساتذہ کو بھی کوشش کرنی چاہیے، کوئی چیز ہے آپ اپنا مطالعہ کریں، مطالعہ اساتذہ بھی چلو الحمدللہ کتاب کو مقام کو سمجھنے کے لیے کچھ اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیتے رہیں، اور اس کتاب کی سمجھنے کے لیے کوئی شرح وغیرہ ہو اپنے، وہ بھی آپ ہیں۔ اصل چیز ہے اردو کی شروحات ہیں یا کوئی اور ہیں یا اساتذہ، بس یہ بھی اصل ہے عربی کا مطالعہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب تو طلباء بڑی جلدی میرے خیال اردو کی شروحات خرید لیتے ہیں یاد رکھنا۔ ایک دفعہ امتحان ہوا، وفاق کا امتحان ہو رہا تھا، میں خیال میں ایک مدرسے میں وہاں پر حاضر تھا، اور وہاں عربی کی ایک کتاب وہاں پر رکھی ہوئی نہیں، وہ ساری اردو کی وہ جو امتحان کی تیاری والی کتابیں وہ رکھی ہوئی، اور وہ اس کو دیکھ کر اس کو پڑھ کے حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہے اللہ کے بندو، یہ کتابیں یہ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عربی جو کتابیں ہیں، مبارک کتابیں ہیں، ان پر آپ اپنی نظر جمائیں نہ، ان کا دیکھنا بھی ثواب ہے الحمدللہ، سمجھنا بھی ثواب ہے، محنت کرنا بھی ثواب ہے۔ میں نے ہدایت جب پڑھتا تھا، اللہ کا شکر ہے ہدایت سے مطالعہ کرتے تھے الحمدللہ، جو اس کا متن کو حل کرنا، بین سطور دیکھنا، حاشیہ دیکھنا، فتح القدیر بھی پاس رکھی ہوئی تھی، کوئی مقام ہے کوئی اور اس میں مزید ذرا اس کو دیکھنے کے لیے فتح القدیر کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ بھائی مولانا علی مطالعے کے لیے وقت لگتا ہے، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، راتے ہیں نا یکسوئی کے ساتھ، مطالعہ یکسوئی سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کر دیتا ہوں مطالعے میں جو انہماک والی کیفیت ہے، 1 گھنٹہ مسلسل مطالعہ کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے، جب آپ سے کتابیں باتیں کرنا شروع کرتی ہے الحمدللہ۔ وہ خود کریں، اللہ مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اس کتاب کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہاں وہ بھی اپنے پاس رکھیں الحمدللہ، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اساتذہ سے رابطہ رکھیں، کوئی کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کی جو بھی کوئی ہو شرح وغیرہ ہو، وہ ہے عربی کی شرح چلو اپنے سامنے رکھیں، طلباء کے سامنے کوشش کریں ان سے ہے وہ اردو کی شروحات ہیں ان کو مخفی رکھا کریں تاکہ ان کا اعتماد بحال رہے۔ چلو اساتذہ کی تو ایک استعداد بنی ہوتی ہے، وہ اگر کچھ دیکھ بھی لیں تو وہ ان کی استعداد میں انشاءاللہ اتنا فرق نہیں آئے گا، لیکن جو طلباء ہیں وہ اگر شروع سے اگر اردو کی شروحات دیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر تو بالکل وہ استعداد خطرے میں چلی جائے گی۔ پھر جو گہری باتیں ہیں، جو مشکل باتیں ہیں، ان میں پھر گہرائی کیسے پیدا ہوگی، ان کو حل کرنے کا مرحلہ کیسے پیدا ہو گیا۔ خوب محنت کریں۔ اب یہاں ہمارے جامع شفیہ کے ہمارے نیک وساہر مفتی شاہد عبید صاحب دام وقات اللہ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، بہت پہلے شروع میں یاد رکھیں جب یہ بیچارے رات کو آتے تھے یاد رکھنا، شروع میں کافی میں نے کچھ تھوڑی بہت میں نے تقریر کچھ چند دن کی، لیکن پھر میں ان کے ذمہ لگا، میں نے کہا حاشیہ میں نے سننا ہے، حاشیہ سننا ہے، تو اللہ کا شکر ہے 1-2 دفعہ کو تھوڑا سا شاید کوئی ان کو یعنی توجہ دلائی، اور اللہ کا شکر ہے پھر خود ہی سناتے تھے الحمدللہ پورا۔ اب اللہ کا شکر ہے وہاں میرے جامع شفیہ کے ماشاء اللہ دارالفتاح کی ذمہ داری ہے الحمدللہ، پڑھا خدمت کریں، اللہ قبول فرمائے۔ اور بھی سب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بزرگ صاحب مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں خدم بیٹھا ہوا تو اپنی وہ بڑے حضرات تو کہہ سکتے ہیں، فرمایا کہ ہم نے طلباء کو ان کو مدرس بنانا ہے، ان کو لیکچرار نہیں بنانا ہے، ہم مدرس بنانا ہے ان کو، ہمارا لیکچرار نہیں بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی موسیقیت آگے ہے کتاب کو سمجھنے والے ہیں۔ اب یہ کتابیں ہیں، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، آخر ان میں وقت لگتا ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، مجھے بھی جیسے فرصت ملتی ہے دیکھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، پھر بھی اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، خود بھی کوشش کرتا ہوں اپنا مطالعہ تھوڑا تھوڑا کرنے کی الحمدللہ۔
اللہ نے آسانی کر دی کہ مسلسل تکرار کی وجہ سے کچھ چیزیں اب کچھ ذہن نشین ہو گئی ہیں. جہاں پہلے گھنٹوں میں چیز ہے، ہمارے کیا گھنٹے کیا دن لگ جاتے تھے، اب اللہ نے کچھ آسانی فرما دی ہے. کچھ تھوڑے وقت میں بھی چیز وہ اللہ کو دل میں ڈال دیتے ہیں. لیکن پھر بھی بہت سی جگہیں ایسی آتی ہیں کہ غور کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، بار بار دیکھنا پڑتا ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ پاک. ایک ہمارے طالب علم تھے، خیر وہ اپنے والد صاحب سے کہنے لگے استاد مجھے فلاں کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی، استاد کی فلاں کتاب سمجھ میں. تو وہ استاد ان کے والد صاحب بیچارے ماشاء اللہ عالم دین تھے، تو وہ پھر اپنے بیٹے کو کہنے لگے کتاب سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن استاد کے ادب میں فرق نہ آنے پائے. بس وہی تھے، ان کو یوں تھے. فرمایا کیا معلوم ان کی ادب، اور ہے بھی ایسی. ہم نے دیکھا ہمارے بعض کتابیں ایسی تھی، ہمارے نیک استاد تھے، استاد پٹھان صاحب کے نام سے. اب ان کی زبان ذرا پشتو تھی، پوری طرح وہ بات ہے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے استادوں سے کتابیں پڑھی ہوئی آج یوں لگتا ہے جیسے کل پڑھی اور آج پڑھا رہے ہیں. اللہ نے سینہ کھول دیا. یہ ادب کی برکت سے، دعا کی برکت سے یہ جو گرہیں کھلتی ہیں نا، یہ صرف محنت سے نہیں کھلتی، اور بھی ہیں، آداب ہیں، دعائیں ہیں، اور بھی خاموش گھڑیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر کی پڑی ہے. کیا معلوم کسی کیا ہے، دعا لگ گئی بیڑا پار ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. ہمارے حافظ رحمۃ اللہ صاحب تھے نارا منڈی میں. یہ اس وقت یہ تھوڑی عمر تھی میری وہاں پر ہے، لیکن یہ ہے کہ سارے کام میں اکیلے ہی طالب علم تھا اس وقت. وہاں جمعہ کے دن مجھے یاد ہے مدرسے میں وہاں پر مسجد کی صفائی کرنی، مدرسے کی صفائی کرنی، قنات وغیرہ لگانی، مسورات کے لیے الگ ان کے لیے پردے کا بندوبست کرنا، جو کچھ بھی ہے، اور اپنے اساتذہ کی خدمت بھی آنا. وہاں مدرسے میں کوئی کھانے کا بندوبست نہیں تھا، پھر اپنے اساتذہ کا کرام کھانا بھی لے کر آنا. وہاں سبق کے بعد پھر کسی کا فلاں گھر میں کھانا ہوتا تھا وہاں پہنچنا، پھر کسی دوسرے استادوں کا دوسرے گھر میں کھانا، پھر وہاں پہنچنا، گھر میں پہنچنا. بس وہ کوئی بھاگ دوڑ لگی رہی. مجھے شاید ویسے حفظ میں کوئی 2-2.5 سال میں کر لیتا، لیکن وہ اساتذہ خدمت کی وجہ سے تقریباً 5 سال لگے آ کر. وہ صرف خدمت کی وجہ سے ہونا کوئی زیادہ، لیکن وہ اس خدمت کی برکات اب میں دیکھ رہا ہوں. جو دعائیں مل گئی نہیں یاد رکھنا، ہاں وہ میرے خیال شاید اس کا بہانہ شاید جلدی سے نہ ملتا جو یہاں اللہ نے اپنی رحمت سے کر دیا. ہمارے حافظ صاحب رحمۃ اللہ صاحب سیدھے سادے سے ہمارے نیک استاد کبھی مجھ سے کہتے او پتر پانی لے کے آ، پانی لے کے آ، پانی لے کے آ. اللہ تین بڑا عالم بنایا سادی وہ دعا دیتے. بڑا عالم کیا ہے، اللہ خیر قبول فرما لے، لیکن یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں. ایک دفعہ میرے والد صاحب کے بیمار تھے، والد صاحب کی بھی اپنے والدین کی بھی خدمت ہے. عشاء کی نماز کے بعد تعلیمی کے زمانے میں تو میرا معمول رہا، بس جب عشاء کی نماز کے بعد پہلے والد صاحب کی چارپائی پر ان کے پیر دباتا ہے، خدمت کرتا، پھر والدہ صاحبہ کی چارپائی پر پھر ان کے پیر دباتا، خدمت کرتا. یہ تعلیمی کے زمانے میں تو یہ معمول رہا تھا. الحمدللہ وہ دعائیں مل جاتی ہیں الحمدللہ کی رحمت سے. الحمدللہ بعد میں خیر کچھ بچے ہو گئے، وہ بھی خدمت کرنے والے ہو گئے، لیکن والد صاحب کے زمانے تو میں خود ہی الحمدللہ ہے ایسے تھا. جب بھی ہے چارپائی ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہیں. والد صاحب بیمار تھے، میں قضائے حاجت کے لیے لے کر گیا تو واپسی میں کمزوری تھی چلنا، پھر میں نے اپنی گود میں اٹھا لیا والد صاحب کو. نہیں اس کو کمزوری تھی تو اٹھا لیا، پھر واپس لا کر میں نے چارپائی پر بیٹھک تھی وہاں جا کر آرام سے چارپائی پر لٹا دیا. اس وقت بہرحال والد صاحب نے دعا یہ بھی کہ ان کے الفاظ یہی تھے کہ اللہ تجھے شیخ الحدیث بنائے. حالانکہ مجھے تو خیر اس کو اندازہ بھی نہیں تھی کیا چیز ہوتی ہے شیخ الحدیث، لیکن اب اللہ نے خیر ہم تو طالب علم ہی ہیں بھائی، وہ شیخ الحدیث اور ہی ہوں گے، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے جو اس وقت حدیث شریف کی 5 کتابیں جو دور حدیث میں ہیں ان کے رحمہ اللہ
4 کتابوں کی تکرار کی توفیق مجھے عطا فرماتی ہے، یہاں بھی جامع مدنیہ میں بھی، اور بھی 3 مدرسوں میں اللہ کا شکر ہے بخاری شریف کا سبق ہے الحمدللہ، بعد میں ہفتے میں ایک دن، یہاں تو ہر روز، اور ترمذی شریف، ابو داؤد شریف الحمدللہ، ابن ماجہ جامع شفیع میں، بس یہ کچھ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں والد صاحب اور بزرگوں کی دعاؤں کا ہی بہت دخل ہے الحمدللہ، ان کی پوری زندگی پڑھنے میں گزری ہے بہت۔ آج جمعے میں کہنے لگا تھا، میں کہ والد صاحب بیچارے فجر کی نماز سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے کھڑے ہو جاتے، وضو کرتے، تہجد کے نفل پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت، اور پھر دعا کرتے جا کر اللہ تعالیٰ تو اپنے بچوں کے لیے بھی، والدین ہیں، سب کے لیے دعائیں الحمدللہ۔ میں رب ویسے نا اور بھی دعائیں منقول ہیں، التحیات میں اور بھی دعائیں منقول ہیں الحمدللہ، لیکن یہ دعا اس لیے سے پڑھتا ہوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کہ اس میں اولاد کے لیے بھی دعا ہے اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا ہے الحمدللہ، آپ دے یہ خاص طور پر اس لیے سے پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ کبھی کوئی جلدی ہو تو مختصر دعائی پڑھ لیتا ہوں، لیکن پھر کبھی جب فرصت کا وقت ہو سنتوں میں اور اسی طرح نفلوں میں، پھر یہ دعا بھی الحمدللہ خاص طور پر آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، آپ ہیں اس لیے سے والدین ہیں ان کے لیے دعائیں الحمدللہ سب کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ کی نیکی صدقہ جاری ہے ان کے لیے الحمدللہ ہے۔ یہ واقعات کی بڑائی کے لیے نہیں سنا رہا، اللہ مجھے بچائے اسے، یہ صرف رہبری کے لیے سنا رہا ہوں کہ آپ پہلے بھی ماشاءاللہ اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، اور بھی اپنے بزرگوں کی دعائیں لیتے ہیں۔ مزید ہی مجھے امید ہے کہ شاید اس ذکر خیر سے بھی اور ذرا مزید انشاءاللہ، بس شاید کیا معلوم کوئی ایک ذرہ جہاں آپ کے پہلے سے شوق کے سمندر ہیں ان میں کوئی ایک ذرہ اور اضافہ ہو جائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی حضرت مجدد حسین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا، شیخ کا ریا مرید کے اخلاص سے بہتر ہے، اگر میں ریا کا میں نے دکھلاؤ، فرمایا وہ ریا ان کا اپنے لیے نہیں ہوتا، وہ اپنے تعلق والوں کو، مریدین کو، شاگردوں کو جنت کی راہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، رب کی راہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں کہہ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، ہاں کچھ نہیں رہے گا یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں تو بہرحال کوشش جاری رکھیں، اساتذہ بھی محنت کریں، طلباء بھی کوشش کریں الحمدللہ، مایوس نہ ہوں، لگے رہیں انشاءاللہ۔ کوئی آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، پھر بھی کوئی بات سمجھنے میں رہ جائے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ادب کی برکت سے، محنت کی برکت سے، کوشش کی برکت سے اللہ سینہ کھول دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی کوئی مقام ایسا ہوگا نہیں تو پھر اپنے اساتذہ سمجھ لیا الحمدللہ۔ میں نے ایک مقام کئی ایک کتاب کئی اساؤں سے پڑھی ہے اللہ، تو خیر ہمارے اس زمانے تو وفاق کا سلسلہ تھا ہی نہیں تھا، ایک کتاب اب یہ شاہ جامی ہے 3 اساؤں سے پڑھی ہے ہمارے حضرت صاحب مولانا اسماعیل صاحب، ہمارے چوڑی والے بزرگ صاحب خود ان سے عصر کے بعد یہاں پڑھنے کے لیے آتا تھا، اور بھی بلکہ پھر دورہ حدیث کرنے کے بعد حقائی صاحب سے، حقائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی شاہ جامی آگے نا یہ منصوبات تک پڑھی ہے، شروع سے پڑھے الحمدللہ۔ اس میں حاصل محصول کی جو بحث ہے اس میں جو ہر اساؤں کی حقائی صاحب کی جو تقریر ہے بڑی اہم تھی آگے الحمدللہ، جو ہم نے جو حاصل محصول کی بحث چھاپی ہے اس میں حقائی صاحب کی بھی تقریر کا ایک بہت بڑا کئی اساتذہ کی تقریر کا اس میں وہ حصہ آگے ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس مقام کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے رائے المرکز کے طلباء ہیں، وہ خرید لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اس تقریر سے فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ، بعض طلباء نے مجھے بتلایا۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے، چلو یہ باتیں سب فائدے کے لیے ہیں، یہ مجلس کی برکت سے ہو جاتی ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے دادا جان مرحوم تھے، میں نے تو خیر زیارت نہیں کی، لیکن مجھے
ان کے ملنے والے ایک بزرگ تھے، والد صاحب تھے، ان کو پڑھنے کا شوق تھا، پوری زندگی پڑھنے میں گزری۔ بہرحال دادا جان مرحوم نے کوئی اپنی زندگی میں کوئی فرما گئے تھے شاید اللہ اس کو کوئی بیٹا دے دے، اللہ اس سے کام لے لے، یہ تو پڑھنے میں لگا ہوا ہے، چلو اللہ اس کو بیٹا دے دے، چلو اس سے اللہ کام لے لے۔ ٹھیک ہے، کوئی بزرگ تھے تبلیغ جماعت کے، انہوں نے مجھے بتلایا، ریونڈ مرکز میں رہتے تھے، مقیم تھے وہ حاجی، بلکہ حاجی بدلو صاحب ہیں ہمارے حضرت مولانا رفیع صاحب دامت برکاتہ اللہ، ان کے والد گرامی، انہوں نے مجھے بتلایا تھا حاجی بدلو صاحب۔ میں کہوں کہ آپ کے دادا جان فرمائے تھے کہ قاسم تو یہ تو پڑھنے میں لگا ہوا ہے، شاید اس کو اللہ کوئی بیٹا دے دے جس سے اللہ کام لے لے۔ چلو بڑوں کی دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے، اور دعائیں سب کے لیے ہیں الحمدللہ۔ میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یعنی الحمدللہ بھائی، یہاں نہیں الگ بھی کرتا ہوں بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے سب کے لیے الحمدللہ، اپنے بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ، ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ خوشیوں سے نوازے الحمدللہ، برکتوں سے۔ آپ کے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے بھی اللہ سے مانگتا ہوں الحمدللہ، اور امید ہے انشاءاللہ قبول اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ خود بھی دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ بات ہے کہ مجھے ایک نیک عالم دین وہاں پر میں تھا، ہمارے ساتھی تھے، میں وہاں چشتیہ میں فجر کی نماز کے بعد درس تھا، تو مجھ سے پہلے پھر ایک نیک عالم دین بیان فرما رہے، بیان میں خاتمہ بالخیر کی علامات ہیں نا، خاتمہ بالخیر کی اسباب بیان کر رہے، ہمارے لگے حضرت حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ایک یہ ہے کہ جو موجودہ ایمان ہے، کہ جو اللہ نے ایمان کی نعمت نصیب فرما رکھی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرا یہ دعا کرتے رہا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ فرمایا اس دعا کی برکت سے بھی اللہ خاتمہ ایمان فرمائیں گے۔ اور تیسرا فرمایا کہ نیک صحبت یاد رکھنا ہے، اپنے بزرگوں کی جو نیک صحبت ہے یہ بھی خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے الحمدللہ۔ وہ تو حاجی ہم تو یہ تین اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ایک ہی ہے نا، پہلی ہے کہ جو موجودہ ہے، جو موجودہ ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ایمان کی نعمت سے نواز رکھا ہے، یاد رہا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک جملہ یہ فرمائے، شقی وہ ہوتا ہے، شقی محروم وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، یاد رہا ہے، وہ شقی ہے، یا شقی وہ ہوتا ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، یاد رہا ہے۔ تو خاتمہ بالخیر کی فرمائے تو یہ ہے کہ موجودہ ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یہ دعا ہے، یہ دعا بھی کرتے رہا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ قرآن پاک کی آیت ہے اور دعا بھی ہے الحمدللہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نیک صحبت، اپنے بزرگوں کی جو نیک صحبت ہے الحمدللہ، یہ تو خیر ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے رکھے الحمدللہ، اپنے بزرگوں کی نیک صحبت الحمدللہ، نیک مجالس میں اٹھنا بیٹھنا، اللہ تعالیٰ اپنے جہاں بھی اپنے بزرگ حضرات ہیں، اپنے شیوخ ہیں، نیک اساتذہ کرام ہیں، ان کی نیک صحبت بھی اسی طرح اہل ایمان ہیں، اہل ایمان ان کی نیک صحبت بھی انشاءاللہ الحمدللہ، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے الحمدللہ۔ نیک ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ دائیں بائیں کی ہواؤں سے بچے رہیں گے۔ مجھ فقیر کو نسیان بہت ہے، دل بھی مستقل غافل ہے، اکثر غفلت کی وجہ سے دل پریشان رہتا ہے، اور کبھی غیر کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی دنیا کی
دنیا کے بہت مال اور مال و متاع کی سوچ فکر لگی رہتی ہے، کام کا بھائی اللہ تعالیٰ مال و متاع کی فکر کرنا یہ دنیا نہیں ہے، وہ تو ہے دیکھو یہ بھی اسباب ہیں، دنیا داء الاسباب ہے، یہ فکریں بھی اللہ نے لگا رکھی ہیں، بس وہی بات وہی ہے۔ لوہی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے، کمائیں خوب کمائیں آپ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ اب اپنے یہ جو روزی کے بہانے ہیں سب جنت کے بہانے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ توفیق سے کرتا رہتا ہوں، ہمارا دنیا کا ہر جائز کام جنت کا کام ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث شریف کی مبارک کتاب ہے، کتاب البیوع ہے، بے شرع کے متعلق حدیث ہیں، کوئی خرید و فروخت کرنا کوئی دنیا نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ، لیکن دیکھو کاروبار کریں لیکن کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے میں جانتا ہوں ہمارے ایک بھائی ہیں، اب انہوں نے ایک فیکٹری لگائی، میں خیال کو 1 کروڑ روپیہ خرچ آیا ہے، لیکن وہ بند پڑی ہے یاد میں، یعنی آدمی وہ ہے۔ ایک دفعہ بیچارے ملنے کے لیے آئے تو کہنے لگا میں بازار میں گیا تھا، کوئی مارکیٹ میں پتہ نہیں کوئی 100 روپے میرا خیال میں کوئی وہ اس پہ، یعنی وہ ایسے بھی حالات پیش آ جاتے ہیں، لیکن پھر ہم کو تسلی دی، میں کہ نہیں پھر آہستہ آہستہ پھر بدل دیتے ہیں، حالات کا رخ بدل دیتے ہیں، اللہ اور بھی رائے ہوتے ہیں، اللہ ایک جگہ سے اللہ پاک کی ذات کوئی اللہ روزی کا وسیلہ کوئی نیچے آتا ہے اور پتہ نہیں اللہ 100 دروازے کھول دیتے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا ہے، چاہے ٹکڑے کھا لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا، اللہ نہ لائے وہ گھڑی میرے کروں، لیکن آپ ہیں کل بھی بھائی کہہ رہے تھے کام کرتے کرتے نقصان ہو جائے تو مایوس نہ ہو الحمدللہ، فرما وہ کام میں لگے رہے انشاءاللہ، اللہ پھر کام کو اٹھا دیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں آگے ہیں، درمیان میں کچھ حالات سے کی وجہ سے نیچے آئے، اللہ نے پھر کھڑا کر دیا الحمدللہ، صبر اور شکر کی برکت سے الحمدللہ، دعا کی برکت سے اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں، وہ ذات اوپر ہے، سب کچھ ہے انہی کے قبضہ قدرت میں ہے، انہی کے فضل سے ہے سب کچھ الحمدللہ۔ اگر وہ خوشحالی میں وہ ہمیں کھلا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ انشاءاللہ تنگ دستی میں بھی وہ اپنی انشاءاللہ اپنی عطاؤں سے نوازتے رہیں گے انشاءاللہ، محروم یقین الحمدللہ، بس رب کا در نہ چھوٹے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے ہمارے پر بھی اثر ہوتا ہے، یہ نہیں حالات میں اثر ہوتا ہے، تنگ دستی میں اثر ہوتا ہے، ہر ایک اوپر ہوتا ہے، لیکن بس رب کا در نہیں چھوڑنا ہے۔ کرنے کا کام پڑھائی کی طرف بالکل توجہ نہیں، چلو بھائی توجہ چلو ہو جاتا ہے، کبھی وقفہ آ جائے پھر لگے اس رستے میں 100 بار بیٹھیں کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی۔ ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے پیارے مشفق اور بہت ہی مہربان محسن شیخ، مجھ فقیر کے لیے رب کریم سے دعا فرمائیں اور مجھے حقیر کی اصلاح بھی فرمائیں، اللہ پاک کی ذات سب کو اللہ عافیت سے رکھے۔ چلو بھائی جو نیک القاب استعمال فرمائے یہ آپ کا حسن ظن ہے، میں بھی آپ کا ادنا سا خادم دعا کرتے رہوں گا انشاءاللہ، اللہ کرم فرمائے۔ اگر شادی کے لیے بازار سے عورت کا سوٹ خریدا جائے تو 1 لاکھ سے کم نہیں ملتا، اگر وہی سوٹ کرائے کا خریدا جائے تو صرف 10,000 میں پہن کر واپس کر دینا، یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، گزارا ہی کرنا ہے، آپ کرائے پر لے لیں، ضرور آپ نے 1 لاکھ روپے کا لینا ہے، جب نہیں ہے جیب، بس اپنی ہمت سے زیادہ نہیں یاد رکھنا ہے، 10,000 کی بھی ضرورت نہیں، اور سادہ لے لیں اگر الحمدللہ نہیں ہے تو بھائی اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات بس
اپنی ہمت سے آگے نہ بڑھیں. ہاں اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کریں، کچھ نہیں انہیں نہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے الحمدللہ، سادگی میں بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. روایات میں ام المومنین بس ایک ہی کرتا تھا، ایک کرتا نا. ہاں کچھ وہ اچھی حالت والا تھا، وہ کچھ ہے وہ بس مدینہ منورہ میں کسی بچی کی رخصتی ہوتی تو ام المومنین سے مان لیتی، وہ اسی میں رخصتی ہو جاتی ہے. ام المومنین کی باندھی تھی کچھ، میرا خیال وہ کچھ کپڑے کے اوپر نا کچھ ان کی طبیعت کے اوپر کچھ آثار دوسرے ظاہر ہو رہے تھے، تو ان کو میں دیکھو یہ ایسے نا اور لفظ بولنا میں نے مشکل ہی نہیں، یہ ناگواری کا اظہار کر رہی ہے. حالانکہ میرا ایک ہی کرتا تھا اور اسی سے یہاں مدینہ منورہ کی بچی ہیں ان کی رخصتی ہوتی تھی. اور یہ تھا کہ ام المومنین فرما رہے ہیں گزارے کا مزاج بھی الحمدللہ. آخری درجہ یہ ہے کہ بھائی کم از کم اتنے بار میں سب تائید کریں گے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں. شادی کے موقع پر نے ہم خیال بھائی وہ گھر والی سے پوچھتے ہیں کیا لانا ہے، وہ تو پھر وہ خیال سب نہیں ہو، ورنہ پھر وہ بہت زیادہ خرچ بڑھا دیتی ہیں. ان میں بھی سب نہیں، بس مقصد یہ ہے کہ اعتدال میں رہیں الحمدللہ، اپنی ہمت سے آگے نہ بڑھیں. اخلاق مجموعہ کے تمام مضامین تبلیغ دین سے پورے ہو گئے ہیں الحمدللہ. ان سب پر عمل بقدر ہمت کیا تھا اور کیا ہے، انشاءاللہ کرتا رہوں گا. اب دوسرے اخلاق محمودہ پڑھنے کی، دوسرا حصہ اخلاق محمودہ پڑھنے کی اجازت ہو تو دیکھ. ہاں پڑھ لیں، آگے دیکھ لیں، آگے عمل کی نیت سے دیکھتے رہے. ارے جی گھر میں خواتین لڑائی جھگڑے میں ایسی گالیاں دیتی ہیں جن کو سن کر دل میں صدمہ لگتا ہے. خاص طور پر میری بھابھی والدہ کو گالیاں دیتی ہیں. دعا اور دوا ارشاد فرما دیں. دعا اور دوا ارشاد فرما دیں. بھائی دوا تو یہ ہے، آپ گالی کو گالی نہ سمجھیں، اس کو گلاب جامن سمجھیں الحمدللہ. اگر گالی پر آپ صبر کر لیں گے کچھ نہیں ہوگا یا کرنا، نہ آپ کو نہ والدہ کو، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا یا کرنا. مجھے اندازہ ہے کچھ یہ طبیعت پر اثر ہوتا ہے، وقتی طور پر اثر ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا صبر اور خاموشی اختیار کر لیں. مجھے امید ہے اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ رخ بدلیں گے. بس بات وہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نفذ العرب میں ذکر ہے نا. آپ جا رہے، ایک آدمی نے گالی دی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو. ان کو فرمایا لگا بھائی بات یہ ہے کہ میرے درمیان اور جنت کے درمیان ایک جہنم کی گھاٹی ہے، اگر میں اس کو پار کر لوں تو آپ کی گاڑیوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر میں اپنے گھر پہنچ گیا، اپنے منزل پہنچ گیا، آپ کی گاڑی نے میرا کیا بگاڑا ہے. اور اگر میں اس گھاٹی کو پار نہ کر سکوں، اس گھاٹی کو پار نہ کر سکوں، پھر ایک کیا پھر تو اور 100 بار مجھے کچھ اور کہیں میں اس کا مستحق ہوں. اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے بس یہ ہے بس نرمی سے ہے. ہے ہو سکے گھر میں نے فضائل اعمال کی کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہو سکے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کیا کریں، جو اس میں صحابیات کے واقعات ہیں وہ پڑھ کر سنایا کریں. امید ہے انشاءاللہ ان کے پڑھنے سے سننے سے بھی دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ. اور پھر اول آخر برداشت اور صبر انشاءاللہ. ہاں اللہ طرف اللہ پاک گھر میں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے.
عرض کرتا رہتا ہوں جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ اگلے جمعے کو ذرا شاید میں سفر پہ ہوں، شاید جو کچھ رات مجلس میں تشریف لائے ہیں، اگلے میرا میں فیصل آباد ذرا کچھ القرآن فیصل آباد میں وہاں کچھ ہمارے بڑے حضرات ہیں، کچھ انہوں نے فرمایا ہے حاضری کا، بس کبھی کبھی کچھ مجبوری پیش آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں جھگڑے میں۔ چلو اللہ تعالیٰ اپنے ایک اللہ والے بزرگ، ان کی گھر والی سخت مزاج کی تھی، بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرتی، وہ اپنی گھر والی کو کہتے آپ جتنی مرضی کڑوی باتیں کریں میں ان کو لڈو اور گلاب جامن سمجھوں گا، لگاؤ زور جتنا لگانا لگاؤ زور۔ وہی بیچاری کو دو چار بول کے تھک جاتے، ان کے اوپر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا رہتا۔ شیطان ہے نا وہ اس قسم کے الفاظ ابھارنے کے لیے آکڑا، لیکن جب آپ انشاءاللہ یہ کڑوے گھونٹ پی لیے، وہ شیطان کا وہ داؤ ہے نا وہ کمزور پڑ گیا۔ اس لیے حدیثی میں آتا ہے آگے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام سے پوچھا ما تعدون السرع، تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو، تم پہلوان کس کو؟ الذی لا یسرع الرجال، پہلوان وہ ہے جس کو کوئی بچھاڑ نہ سکے۔ فرمایا لا، یہ پہلوان نہیں ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے گا، جو جلدی گرم ہو جائے، جلدی غصہ آ جائے، جلدی گرمی آ جائے اپنا، اور فوراً بس وہاں ہمارے سرحد میں چلے جائیں، بڑی جلدی بھاگتے ہیں، اسلحے کی طرف بھاگتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، یہ تو بھائی کمزوری کی نشانی ہے۔ یہ کوئی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے گا، جلدی گرم ہو جائے، یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں۔ اور حدیثی میں غصے کا علاج بھی آیا ہے، ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ ایک حدیثی میں آیا ہے اپنی حالت کو بدل لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پھر بھی اگر فرق نہ آئے تو لیٹ جائیں الحمدللہ۔ اور ایک حدیثی میں ہے غصے میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ کو پانی بجھاتا ہے، فَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ یا فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے، وضو کرنے سے بھی طبیعت میں فرق آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی معاف کر دیا کریں، درگزر رہے معاف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی متقین کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ والعادمین الغیظ، ان کو غصہ نہیں آتا، نہیں غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں۔ ایک بھائی مدرسے ناظم تھے، ان کو نصیحت کر رہے، فرمایا آپ ناظم بھی بنے اور کاظم بھی بنے، ناظم بھی بنے اور کاظم بھی بنے، یا کہ ناظم بھی بنے، ان مقصد یہ ہے کہ کاظم ہی نہیں غصے کو پینے والے، یہ نہیں کہ بھائی کوئی تھوڑا بہت کوئی بات دیکھی فوراً بس نہیں، بس برداشت کا بھی ہے، حوصلے سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، طلباء ہیں ان کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اپنا مزاج ٹوٹا پھوٹا ہی رہا، آج تو کسی تعلیم کو خالی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث حصول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے زمانے میں داخلے کا امتحان ہر لیتے تھے، اگرچہ امتحان میں تو بڑے طول کے نمبر لگاتے تھے حضرت نے، تو حضرت کے بیٹے مولانا شفیع صاحب تشریف لاتے رہتے، ان کو حضرت نے دورے میں ابو داؤد شریف میں غالباً 39.5 نمبر دیے، 39.5 نہیں وہ طول کے نمبر، پھر جامع والوں نے آدھا نمبر لگا کر ان کو پاس کر دیا۔ بس جو امتحان کے جو نمبر تھے نا وہ بڑے طول کے لگا دیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت سے ابو داؤد میں
حضرت نے 100 نمبر دیے. مجھے بتلایا الحمدللہ، مجھے سبق میں ہے جب سبق کے دوران بتلایا کہ میں نے حسن صاحب وہ کہتے رہے تھے آپ کو 100 نمبر دیے. اللہ کا شکر. خوب کوشش بھی کرتے تھے، دورے میں تکرار بھی کرتے تھے الحمدللہ، خوب یاد کرتے تھے چیزوں کو. لیکن داخلے کے امتحان میں بہت نرمی آ گیا ہے. داخلے کے امتحان میں بعض طالب علم 2 سوال کے سوال ہوتے تھے، چلو دونوں حل کر لیتے ٹھیک. بعض ایسے تھے کہ بالکل حل نہیں کرتے تھے، کوئی بھی سوال حل نہیں کیا ہے. ان کو پھر حل فرماتے آپ محنت کرو گے، یعنی آخری فریہ ہوتا تھا کہ محنت کرو گے، ہم محنت کریں گے. اسی پر 40 نمبر لگا دیتے اور پاس کر دیتے. اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ. چلو بس بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس وہ حرت ہی کرتا تھا. کوئی ایک صاحب تھے، انہوں نے کچھ حضرت کی اس نرمی پر اعتراض کیا تو پھر حضرت وہ حضرت کے شاگرد تھے، فرمایا میں نے آپ کو انڈا دیا تھا، انڈا دیا تھا آپ کو. ان کو فری ہوں. اب کون تھے یہ نہیں بتلاؤں گا. اللہ تعالیٰ وہ حضرت کیسے تھے. بہرحال جہاں تک ہو سکے ہیں مدارس میں سب انداز میں خیر خیر. ہمارا مدرسہ ہے نا، کر دیتا ہوں، یہ ہمارا مدرسہ یہ اتمام حجت کے لیے ہے. کہیں داخلہ نہ ملے تو یہاں داخلہ. اب کوئی تھوڑی سی ہیں کچھ مجبوریاں، حکومتی مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ. پہلے تو فارم بھی نہیں ہوتا تھا یاد رہا بھائی. پہلے تو بعد میں کہ بھائی ہمارے ہاں مدرسے کا داخلہ فارم یہ ہے، من دخلہ کان آمنا. جو بس داخل ہو گیا بس داخل الحمدللہ یہ مدرسے کے دروازے میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی محنت. پہلے تو بات ہے رات کو دروازہ بند ہوتا تو وہ باہر دروازہ پھلانگ کر اندر آ جاتے تھے. اب کچھ تھوڑی بہت حکومتی مجبوریوں کی وجہ سے کچھ فارم اور ہی مدارس میں ہے سلسلہ ہے. ہم نے دیکھے یہ سارے سلسلے. ہمارے حضرت استاد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ طاہر والی میں وہاں پر ہمارے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے جامع فتیہ کے استاد تھے مولانا عبدالرشید خلیل صاحب بھی وہاں پڑھتے رہے ہیں. حضرت استاد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بعض گرمی ہوتی تھی طلباء کرتا اتار کے سب پڑھتے تھے، کرتا اتار کر. اس وقت وہاں کوئی رجسٹر بھی نہیں تھا. حضرت سے کسی نے کیا کر دیے تو آپ رجسٹر رکھ لیں طلباء کا، اس میں نام اور لکھ لیں. تو حضرت فرماتے بھائی یہ کرتا اتار کرتے یہاں سب پڑھتے ہیں. اتنی گرمی اور مشقت اتنی قربانی سے یہ پڑھ رہے ہیں. فرمائے لگے ہاں بلکہ حضرت بنوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ تھا. فرمائے لگے اللہ تعالیٰ اپنے فرمائے جو مدرسے کی 4 دیواری میں آ گیا آگنا. ہاں بلکہ ایک بات بزرگوں کو یہ بھی رہا جو مدرسے کی 4 دیواری میں آ گیا بس اللہ نے اس کو قبول فرما لیا. ہاں بلکہ فرمائے تھے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، جس کو اللہ تعالیٰ پاس کر دے، ہاں اس کا ہمارے رجسٹر میں نام درج نہ بھی ہو تو پھر بھی بس وہ قبول ہی قبول ہے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے. یہ سلسلے بھی رہے ہیں. ہاں یہ مدارس ہیں بھائی، ان کے لیے بڑی محنت کوشش، ہاں بڑا جھکنا پڑتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں جانتا ہوں ایسی جگہوں کو بھی. ایک ہمارے عالم دین، اچھے عالم دین کہنے لگے 1 کروڑ روپے کی عمارت بنوائی یا رکھنا، اور پھر لیکن وہاں طالب علم نہیں آ رکھنا. تو طالب علم عمارت کو دیکھ کر تھوڑے آتے ہیں لگا رہا ہے. وہ تو اساتذہ کرام کی شفقت محبت ہے. اور جو ہمارے مدارس کے منتظم حضرات ہیں ان کی شفقتیں ہیں، ان کو الحمدللہ دیکھ پھر وہ رخ کرتے ہیں اپنا. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت نہیں ہاں بس مانگتے رہا کریں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. بس آہستہ آہستہ ایک دم نہیں، آج تھوڑا تربیت ہے. تربیت کہتے ہیں ایک بیان سے نہیں ہوتی. وہی تربیت کے لیے بس مسلسل ایک محنت کوشش، اساتذہ کی شفقتیں، آہستہ آہستہ کوئی بات وہاں مل گئی، کوئی وہاں مل گئی، کوئی ادھر لے لی، کوئی ادھر سے الحمدللہ پکڑ گئی. وہ غلط ہے.
لیکن پھر بھی میرا کروں تمام مدارس ہاں الحمدللہ یہ خیر کے چشمے ہیں الحمدللہ ہے ہاں ہو جاتی ہے کوئی تھوڑی بہت ہم سے کوئی خدمت کا تو حق ادا کر ہی نہیں کر سکتے، ضرور کہیں بیشی رہ جاتی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے رکھے۔ بندہ ناچیز فقیر طالب علم ہے، قرآن کریم کی ترتیب سے تلاوت کرنے میں سستی آ جاتی ہے، سوائے سورہ واقعہ سورہ یاسین اور 33 آیات منزل کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسی پریشانی آ جاتی ہے، شروع کرتا ہوں پھر رہ جاتی ہے، اس طرح پورا سال گزر جاتا ہے، لیکن رمضان میں پورا قرآن پاک سنانے کا معمول ہے۔ بھائی خلیل مقال کے بتلا رہے تھے کہ وہاں کسی کے حوالے سے فرما رہے تھے جو سال میں ایک بار بھی قرآن پاک ختم کر لے وہ حاجر بالقرآن نہیں ہے، وہ قرآن پاک کو چھوڑنے والا نہیں ہے، الحمدللہ ہے ہاں۔ اور ابو داؤد شریف میں ایک روایت گزری جو روز 10 آیتیں ہی پڑھ لے وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تیری ایک نیک گھر والی ہیں تو میں نے معمول دیکھا ہے الحمدللہ، روز چاہے وہ سونے سے پہلے انہوں قرآن پاک کے 2 رکوع کی تلاوت کرنی، یہ پکا ان کا معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی زیادہ بھی ہو جائے لیکن 2 رکوع تو کم از کم آپ انہوں کو پڑھ کر سونے ہیں، تو باقی اپنا ہے جتنی ہمت ہے انشاءاللہ آپ ہیں جتنا ہو سکے آدھا پارہ کر لیں، 1 پارہ کر لیں، وہ تو دودھ اور شہد جتنا مرضی جتنی مرضی تلاوت کر لیں۔ میرے والد صاحب تھے ان کا معمول یہ تھا، مجھے نہیں حافظ صاحب کو بتلایا تھا، ہمارے حافظ صاحب یہاں جب پڑھنے کے لیے تشریف آتے تھے میں میں گھر سے آتے ہوئے فرمایا 5 پارے مدرسے میں جاتے ہوئے تلاوت کر لیتا ہوں اور 5 پارے مدرسے سے واپسی پر تلاوت کرتا ہوں، یعنی روز 10 پاروں کا معمول، باقی کبھی چھٹی ہوتی کوئی اور زیادہ بھی تلاوت کر لیتا ہوں۔ لیکن دیکھا الحمدللہ ریلوے اسٹیشن پر نہیں بیٹھ سکتے، قریب جو مسجد تھی وہاں جا کر بیٹھ جاتے، وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ تو بہرحال جتنی ہمت ہوگا کر لیا کریں انشاءاللہ، الحمدللہ اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ اور رمضان میں اگر سنانے کا معمول ہے تو پھر تو بہت انشاءاللہ برکت ہے اس میں۔ ایک سوال میں دیا تھا میرا خیال پوچھ لیا تھا نماز سے پہلے، ہاں ہر سال انشورنس کے پیسے دینے تو سود ہی بجائے گا، ہاں ہر سال انشورنس کے پیسے دینے ہیں تو یہ سود ہی ہے، ہاں تو پھر یعنی مطلب ہے کہ اسے بچا جائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ۔ وہ سیونگز اکاؤنٹ کا بھی پوچھا تھا میزان کے، مزاربت اور مشارکت کے جو ہیں وہ صحیح ہے اس میں، جو مزاربت کے ہیں اور مشارکت جس میں شرکت ہے، چلو بھائی رضا صاحب یہ سیونگ اکاؤنٹ اس میں آپ کو معلومات ہیں کیا؟ ہاں جو میزان بینک ہے، اچھا میزان بینک کے ہیں، ٹھیک چلو اگر کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو احتیاط ہی بہتر ہے۔ اچھا جزاک اللہ۔ ذکر کی 3 تسبیحات میں بندہ ناچیز طالب علم ہے، ذکر کی 3 تسبیحات میں سے 10 یا 30 بار ذکر کر لیتا ہوں، ہاں بس ٹھیک ہے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ، باقی آپ اپنا مطالعہ کریں، تکرار کریں الحمدللہ۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں دورہ ہوا، وہاں پر وہاں ایک طالب علم حضرت کے خلیفہ رہے، وہ ساؤتھ افریقہ کے تھے، یہ ہمارے بھائی مولانا احمد صاحب تشریف فرما ہے، میرا خیال ہے شاید آپ کے ساتھی میں سے تھے، ساؤتھ افریقہ کے ساتھی تھے شاید، اس سال آپ تھے نہیں وہ ایک سال دورے میں تھے، وہ دورہ ہوا تھا ایک جگہ پر، وہاں پر وہ ساؤتھ افریقہ کے طالب علم بھی تھے،
وہ مجھے بتلانے لگے کہ حضرت شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے زمانے میں بس مجھے 10 مرتبہ ذکر بتلایا، 10 مرتبہ، اور میں باقی آپ اپنا مطالعہ کریں، تکرار کریں۔ یہ مطالعہ کرنا کبھی کبھی طلباء حاصل کر دیتا ہوں، تو ابا ہے بس مطالعے میں نیت یہ کر لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے الحمدللہ مطالعہ کر رہا ہوں، سبق کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کا مطالعہ ہی مراقبہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ نفلی اعمال اختیاری ہے، اختیاری ہے، ہاں ترغیب دے دی جائے ہے، باقی ہے اختیاری ہے اس میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو نفلی اعمال ہیں حتیٰ کہ تہجد بھی ہے وہ بھی ترغیب کے ساتھ ہی ہے، وہ اختیاری ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم نے اوصانی خلیلی کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 وصیتیں فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ رات کو وتر پڑھ کر سویا کریں آپ، لوگوں کو رات کو دیر تک اپنے حدیث مبارکہ یاد کرتے رہتے تھے رحمہ اللہ، پھر دیر سے تو تہجد میں اٹھنا ان کے لیے مشکل تھا، ان کے لیے پھر فرمایا کہ آپ بس چاش کی 2 رکعت یہ 4 رکعت نفل پڑھ لیا کریں بس سویا پر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی اور پھر تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہاں یہ بھی ہے۔ ہمارے ایک عالم دین بہاولپور سے پہلے تشریف لاتے رہتے تھے، ان کا تعلق تھا جو بابا جی 11 والے ہیں، 11 والے ہیں، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 11 والے 11 والے ہیں، اور وہ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ یا اپنا، جن کے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں۔ ایک عالم دین مجھے خود بتلایا کہ میں نے بابا جی سے عرض کیا کہ مجھ سے تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، تہجد میں نہیں اٹھا جاتا۔ تو بابا جی انہوں کہنے لگے کہ تسی مولوی لوگ تہجد نہ ہی پڑھو تو خیر ہے، تسی مولوی لوگ تہجد نہ ہی پڑھے تو خیر ہے، تسی تہجد پڑھ سی تھوڑے وقت تکبر آ جاسی، اسی تو کچھ بن گیا نا۔ تو بس یہ ہے، ایک یہ ہے کہ تہجد پڑھیں لیکن دل میں اپنے اندر آپ کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کسی کی حقارت دل کے اندر نہ آنے پائے۔ تہجد پڑھیں، دل میں یہ سمجھیں کہ یہ جو بستر میں لیٹے ہوئے ہیں یہ مجھ سے افضل ہے یاد اللہ۔ بھائی وہ بیچارے دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے کاروبار کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، نہیں اٹھ سکے، چلو اپنے فرض نماز پر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، بس انشاءاللہ ان کو اگر فرض نماز بھی ایک حدیثی میں آتا ہے نا کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، ایک روایت میں صرف فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں پوری رات ہی باقی ثواب ملے گا الحمدللہ۔ اور بلکہ یہاں تک کر رہا ہوں بخاری شریف سے جلد ثانی میں ہے، اس سے انی احتسب نومتی کما احتسب یا کما احتسب قومتی یاگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ ہاں بس سونے سے پہلے آتا بخاری شریف جلد ثانی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں؟ اور میں قائدن کہ میں بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں، قائمن کھڑے ہو کر ہی پڑھتا ہوں، بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں، وعلی راحلتی سواری پر ہی پڑھتا ہوں، واتفوقہ تفوقا میں وقفے سے پڑھتا ہوں، وقفے سے یعنی تھوڑا کر پڑھتا ہوں وقفے سے۔ ہاں جیسے میرے حضرت سید صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، فرمایا آپ وقفے سے کر لیا کریں، تھوڑا کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بھائی سب کی ہمتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے ابھی دیکھو قریب کا دور گزرا ہے، اب میرے حضرت قریب کا ہی دور ہے، اب میرے حضرت کا تربیہ کا جو انداز تھا اگر وہ انداز اگر آپ پر اپناؤں آپ آدھے سے زیادہ غائب ہو جائیں یہاں سے، جو حضرت انداز وہ بڑوں کے اپنے مبارک انداز ہوتے ہیں، آگے وہ انہیں کو سجتے ہیں، اللہ آگے ہم ان کی سخت باتیں بھی شربت محسوس ہوتی ہیں، اب اگر ہم وہی لہجہ اپنائیں تو وہ سب آگے پیچھے ہو جائے گا نا۔
بڑوں کے سب انداز یکدم نہیں اپنائے جا سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ایک نوجوان کہنے لگے, وہ پینٹ پہن لگی تھی, انہوں نے کہنے لگا میں نے اصلاحی تعلق قائم کرنا, پینٹ اتارو اب حضرت کہہ سکتے ہیں پہنی پینٹ اتار کر پاجامہ پہن کر آؤ, پہلے یہاں سے شروع کرے. پھر پورے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, 7 دن تک ایسے مطلب ٹیلی ویژن دیکھنا چھوڑو نا. تو بھائی وہ باتیں تو پھر بڑے حضرات ہی کر سکتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور بھی کچھ باتیں ترتیب تھی, حالانکہ اس ترتیب سے لے کر چلتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب حضرت کا مبارک انداز ہے, اسی کو بھائی بالکل ایک کوشش کرتا ہوں بہت نرم انداز سے آپ تک پہنچانے کی. الحمدللہ. پھر اللہ کا شکر, وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں خود بخود ہی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. میں اپنے حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا, ایک بڑی عمر کے بزرگ تھے ماشاءاللہ, تبلیغ جماعت کے بزرگ تھے, خود ہی ہر کو بتلا رہے. کسی نے تبلیغ جماعت والوں پر سوال کیا کہ یہ نہیں انل منکر نہیں کرتے, نہیں انل منکر نہیں کرتے, برائی سے نہیں روکتے. تو پھر کسی نے جواب دیا کہ یہ برائی کو چھیڑتے نہیں چھڑواتے ہیں, یہ برائی کو چھیڑتے نہیں چھڑواتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ نیک ماحول میں آنے سے جب نیکی کی محبت دل میں داخل ہوگی تو بس یہ ہے کہ جو دائیں بائیں کی باتیں ہیں یہ خود بخود چھوڑتی چلی جاتی ہیں. اب فوج کے ایک میجر تھے, تبلیغ جماعت میں ان کا چلا لگا. ان دنوں میں کچھ میرا, اب تو کچھ ٹیلی فون اکثر بند رہتا ہے, تو کمزوری کی وجہ سے زیادہ فون سن نہیں سکتا. تو ان دنوں میں فون کھلا رہتا تھا, اور مجھے فون کیا انہوں نے, میں نے تبلیغ جماعت میں چلا لگایا ہے, میرے گھر میں ٹیلی ویژن ہے. اب پوچھنے لگے کہ میں اس کو توڑ دوں یا بیچ دوں, یا توڑ دوں یا بیچ دوں. اب میرے کہنے سے پہلے میں بھی سوچ رہا تھا کیا جواب دوں, لیکن میرے کہنے سے پہلے خود ہی ان کے دل نے فتویٰ دے دی. کہتے ہیں بس تو میں اس کو توڑتا ہوں, اگر بیچوں گا تو کوئی اور دیکھے گا, یا کہ میں اس کو توڑتا ہوں. جو خود ہی انہوں نے وہ اپنی وہ دل میں اتر گئی نا, وہ خود ہی بہرحال ہے. تو اب سب کے لیے نہیں ہے یہ کچھ باتیں بھائی. اللہ تعالیٰ سارے فتوے دارالفتاح سے نہیں ملتے بھائی, اندر سے ہی ملتے ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی مہربانی, استفتی قلبہ کا یاد الحمدللہ. اور یہ نیک صحبت کی برکت سے پھر اللہ پاک دل کو ایسا روشن کر دیتے ہیں کہ یہ خیر کی باتیں یہ دل میں اترتی چلی جاتی ہیں, اور جو کوئی نامناسب پہلو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ ایک دم نہیں. ہاں یہ میں دیکھا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں, مجھے فرمایا وضو کے لیے پانی گرم کر دیں. تعبیر بھائی یہ اپنے بزرگوں سے, اپنے بڑے حضرات سے محبت اور تعلق کی نشانی ہے. جزاک اللہ. آپ جتنا بھی ہو سکے کر لیا کریں. کالی روشنائی سے لکھنا سنت ہے یا کسی بھی روشنائی میں لکھ سکتے ہیں؟ ہاں میرا خیال کالی سے لکھ لیں, میرا خیال کوئی اور روشنائی ہو اس سے بھی لکھ سکتے ہیں, گنجائش ہے. کوئی بھی روشنائی ہو لکھ سکتے ہیں اس سے الحمدللہ. میں ایک نالائق نکمہ طالب علم ہوں بھائی, اتنے نالائق نہیں ہیں جتنا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو ہم بھائی. الحمدللہ جب اللہ نے مدرسے کی 4 دیواری میں اللہ نے آپ کو پہنچا دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی نشانی ہے. باقی اپنے محنت بقدر ہمت, جتنی ہمت ہے اتنی کوشش لگا دیں, پھر اللہ کام لیں گے. کیا لیں گے یہ تصور سے باہر ہے.
آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے چوکیدار ہیں. چوکیدار کو معلوم نہیں ہوتا میں نے کیا خدمت کرنی ہے، مالک کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا خدمت دینی ہے. یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اتباع سنت کے بارے میں میری رہنمائی فرمائے. نبی علیہ السلام کی سنتوں کو کس طرح عمل میں لایا جائے. بھائی مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے اتباع سنت کوئی مشکل نہیں ہے. آپ سنت کا معنی طریقہ ہے نا، سنت کا معنی طریقہ. کتنے پانی ہے نا، پانی تھوڑا سا پانی رکھ دینا. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. چلو بھائی اب آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی آپ پانی پی لو. چلو میں اچانک کوئی تکلیف سینے میں گرمائش محسوس ہوئی، میں پی رہا ہوں. چلو ابھی تو میں شربت پلا رہا ہوں آپ کو الحمدللہ، پھر پانی بھی انشاءاللہ پی لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اتباع سنت کوئی مشکل نہیں ہے. مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے دیکھو سنت کا معنی ہے طریقہ. کتنے پیارے نورانی طریقے ہیں جن پر آپ پہلے سے عمل کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ سنت کا اطلاق نہیں ہے. ایک معنی کے لحاظ سے فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ پورے دین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اب دیکھو نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ. آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، جمعے کی نماز پڑھی. نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ. سب نے نماز ادا کر لی، آپ کے پیارے نورانی طریقے پر عمل کر لیا اور حضور کی روح مبارک کو ٹھنڈک پہنچا دی الحمدللہ. سچ بولنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ. کتنے آپ طریقوں سے پہلے عمل کر رہے ہیں الحمدللہ. ساری سنتوں پر ہم ہی عمل نہیں کر رہے ہوتے، اپنے بھائی بھی کر رہے ہیں. آگے کھانا کھلانا یا رکھنا ہے آپ کا پیارا نورانی طریقہ الحمدللہ. اب یہ کھانا کھلانا یا رکھنا ابھی اس سنت پر تو بھائی آپ ہمارے بھائی عمل کرتے ہیں الحمدللہ زیادہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. یہ طلباء ہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ایک لقمے کی آپ خدمت کر رہے ہیں. یہ اب آپ میں ہے، یہ کھانا کھلانے والی سنت ہے، اس پر آپ یہ عمل کر رہے ہیں. چلو ہم بھی گھر میں کوئی آ جائے، کوئی مہمان آ جائے یا کوئی اور آ جائے، اور بھی سب بھائی کرتے رہتے ہیں تھوڑا بہت. لیکن اللہ نے ایک بہت بڑا جو اہل خیر حضرات الحمدللہ سلام کرنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں سلام کریں گے جب ملیں گے، سلام کر کے ملیں گے الحمدللہ. کتنے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اصل ہے یعنی مقصد یہ ہے جیسے ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہے؟ حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت مجھ سے میرے اللہ کیا چاہتے ہیں. جو چاہتے ہیں وہ کر لینا، بس یہی ان کو خوش کرنا ہے. اب راستے میں چل رہے ہیں، بس راستے میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم متوجہ ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومنین کو فرما دیجیے اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں. یعنی قصداً یعنی ارادتاً غلط ارادے سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں. ہاں بس یہ ہے. اور اللہ کا شکر ہے اللہ ہے یہ وہ ہے. اچانک نظر پڑ جائے ویسی معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے جہاں تک ہو سکے اپنی نظروں کو جھکا کے چلتے رہے الحمدللہ. اچانک نظر پڑ جائے ویسی معاف ہے، چاہے کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو. مجھے یاد ہے ایک بھائی کہنے لگے حج کے سفر میں، کہتے ہیں ہم ایک کمرے میں رہ رہے ہیں وہاں. اب حج کے سفر میں مسورات بھی تھی، اور مسورات وہ ہمیں خیال وہ پچھلے حصے میں تھی اور اگلے حصے میں مرد حضرات تھے رہ رہے تھے. ایک بھائی کہنے لگے ایک کمرے میں رہنے کے باوجود میری غیر اختیاری طور پر بھی کسی پر نظر نہیں پڑی، غیر اختیاری طور پر بھی یاد رہے. ہاں بس اپنی نظر کو جھکا لیتے رہے. کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کسی کی کیا شکل تھی، کوئی یاد نہیں آ. اب ایک کمرے میں رہ رہے نا، یعنی وہ قریب سے مسورات بھی گزر رہی ہیں، اگر تو بس اپنی نظروں کو چھپا لیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا عمل کو. ساتھ ہی کہنے لگے میں بیمار ہو گیا تب ان میں سے ایک عورتوں دل نرم ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دوائی دارو بھی وہ عورت ہی کرتی تھی لیکن وہ دوائی دیتی ہے لیکن بس کہتے ہیں فوراً بس میں اپنی نظر کو جھکا دیتا ہوں وہ دوائی والا بھی وہ دیتے ہیں. بھائی وہ بھی یہ بچیاں ہیں نا یہ بھی پڑھتی ہیں نا ہاں وہ بھی آنکھوں کو ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کن کی نظروں میں حیا ہے. اللہ کچھ نہیں ہے بھائی وہ تو میرے کتنا پیارا جملہ. اللہ نے 1000 دروازے بند کیے ہیں اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا. بھائی جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی دکھلا دیں گے تو اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے. بد نظری نام ہی بے سکونی کا ہے اس میں سکون نہیں آ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خام خیالات آئیں گے اور وہ پریشان ہوگا اور بالکل کوئی کیا ملے گا یاد رہا ہے سوائے اور اپنی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر لیا اپنی نظروں کو جھکا دیا. اس وقت تھوڑی بہت تکلیف تو ہو گئی وہ ٹیکے کی تکلیف ہے وہ جو ٹیکے کی تکلیف وہ لگتا ہے وہ تکلیف بعد میں راحت بس اللہ ہمارے بچے ہیں نوجوان ہیں اللہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس عمر کا ایک حصہ آتا ہے سب کو اللہ نے گھر عطا فرمائے سب کے رشتوں میں آسانی فرمائے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ پہلا سرگودے میں تھا بھائی کہنے لگے دعا کریں اللہ مجھے رشتہ عطا فرما دے. بھائی سب کے لیے دعائی ہے اللہ پاک. بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں جب عمر کے ایک حصے میں پہنچتے ہیں تو سب کے لیے بس اللہ تعالیٰ نیک گھر عطا فرمائے. گناہوں کی وجہ سے دل اور جسم بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں. صحت کی خصوصی دعا اور علاج تجویز فرما دیں. بس بھائی جہاں بس اللہ سے توبہ استغفار ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے. گناہ ہے نا گناہ کی وجہ سے پھر روحانی روح پر اثر پڑتا ہے اور روح کا تعلق جسم سے ہے تو پھر آگے جسم پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو بس کوشش کریں گناہوں سے بچنے کی اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں. بندہ کا اصلاحی تعلق آپ سے ہے. عرصے سے ایک مہلک مرض عشق مجازی میں مبتلا ہے. دوا تجویز فرما دیں. بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہے. یہ عشق مجازی کا لفظ ملا رہا ہے کہ یہ مجازی مجاز ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں خود یہ وہ مجاز ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں وہ تو میرے حضرت حکیم الامت تامر رحمۃ اللہ فرمائے لگے آگے. ہاں وہ واقع بھی ہے نا ایک مرید تھے ایک شیخ کی جو باندھی تھی وہ بیچاری خادمہ تھی اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے. اور شیخ بھی سمجھ گئے کہ انہوں نے پھر خود ہی علاج تجویز کیا کہ وہ باندھی کو وہ جو ہوتے ہیں جلاب اور وہ کیا کہتے ہیں اسہال کی ہے وہ اسہال کی دوائی اس کو دی. وہ پیچس لگے اور پھر کہا کہ یہ ایک تشت ایک برتن تھا فرمائیے یعنی اس میں یہ کرنا ہے جو جلاب سے جو پخانہ والا ہے وہ اس میں ڈال دینا. اور مسلسل جلاب لگے تو بالکل اس کا چہرہ ہے نا بدل گیا. چہرے پر کمزوری چھا گئی اور رنگ اس کا پھیکا پڑ گیا اور وہ بدل. اور وہ دیکھے وہ جو مرید تھا نا وہ دیکھے وہ باندھی کہاں گئی اب اس کا جب دیکھا وہ چہرے کی رونق وہ سب اب اس کا بھی وہ جو کچھ وہ کیا عشق تھا وہ ٹھنڈا پڑ گیا. وہ اب وہ دائم وہ بالکل پھیکا پڑ گیا تھا. شیخ پھر شیخ کو بتلایا میں آپ کا جو عشق تھا اس سے نہیں تجا کرنا اس سے جو گندگی نکلی ہے نا گندگی یہ موجود تھی تو اس سے عشق تجا کرنا.
اللہ تعالیٰ فرمائے لگے جو محبت ہوتی ہے وہ سیرت سے ہوتی ہے، سیرت جو سیرت سے محبت ہے وہ ہے پائیدار۔ ہاں فرمائے جو صورت سے محبت ہے وہ تو فرمایا اصل میں نجاست سے محبت ہے۔ فرمائے ہاں وہ فرمایا وہ نجاست وہ اندر موجود تھی تو وہ آگے پیچھے ہو رہا تھا، اور وہ باہر نکلی ہے تو وہ اس کا اس کی بھی انداز بدل گئی کہ آگے پیچھے اللہ تعالیٰ۔ ہاں کچھ نہیں ہے اگر ہاں حبک الشیء یعمی و یسم، تیری محبت کسی شے کے ساتھ یہ اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے۔ یہ ہے غیر اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت یہ ہے یہ دلوں کو بنا کر دیتی ہے، یہ دلوں کو آنکھوں کو بنا کر دیتی ہے اور دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ ہاں تو جو اصل محبت ہوتی ہے، جو پائیدار محبت ہے، وہ سیرت سے محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ باقی یہ اوپر کی چیزیں ہیں یہ بالکل عارضی ہیں، بہت جلدی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا بالکل اور نقشہ بلتا ہے سب چیزیں آگے پیچھے رہتا ہے۔ یہ ہمارے بعد ہیں ایک نوجوان کہہ لگے میری پسند کی شادی ہو جائے، میری پسند کی۔ قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے، تمہیں بھی تو کوئی پسند کرے، تم بھی تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ تمہیں بھی کوئی دیکھے۔ آدمی نظریں اٹھانے کی وجہ سے پسند نہیں بنتا، نظریں جھکانے کی وجہ سے، حیاداری کی وجہ سے، آنکھوں میں حیا کی وجہ سے آگنا۔ ہاں اس سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی پسندہ بنتا ہے اور رب کے بندوں کی نظر میں بھی آگنا۔ تو بہرحال کوشش کی۔ ہاں میرے حضرت شیخ صاحب کا تعلق تھا کوئی ایسی کوئی سورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، خط میں ڈانٹا علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاتا ہوں، علیحدگی اختیار کرو۔ بن گیا یہ اللہ تعالیٰ، اللہ اپنی محفوظ وہ جب ان سے علیحدہ ہوا کچھ تھوڑی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد تھوڑی سی عمر کا حصہ آگے بڑھا جانا، بالکل یاد رکھنا عمر ڈھلی تھوڑی سی آگے بڑھی جانا، اب خود ہی آگے ان کے اوپر بھی داڑھی مونچھ آگے اور ان کی بھی آگے نکاح اور بچے شروع ہو گئے۔ اب وہ بالکل وہ خود بھی اب ناداں انہیں وہ کیا کہتے ہیں نا وہ پریشان کہ میں کس طرف جا رہا تھا۔ یہ تھوڑا سا عمر کا حصہ آگے بڑھتا ہے یہ سب نقشے بدل جاتے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نفس و شیطان دو خفیہ دشمن ہیں، یہ ہر وقت لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اللہ اپنی یہ وساوس ڈالتے رہتے ہیں۔ یا کرتا رہتا ہوں ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا، بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، ان پر تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قسم میں کوئی ہے فون وغیرہ ہو رابطہ بالکل نہ سنیں بھائی کیا رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مہمان بالخصوص کوئی بچیاں ہیں ان سے کوئی کیسے آپ نے بھائی نکاح سے پہلے بات چیت شروع کر دیا بالکل، یہ تو حیاداری کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ ہاں بالکل ہاں یہ بالکل ہی آ رہا ہے، چلو کوئی لیکن بالکل ہے نکاح سے پہلے بالکل ہی آ رکھا، بات چیت کرنا بالکل ہی آ رکھا، اور یہ تعلق قائم کرنا اس سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے اپنا۔ اللہ بس اللہ جو کوئی شدید کوئی ہے کوئی مجبوری کے درجے میں بات چیت ہو اس کی تو چلو گنجائش ہے، لیکن آگے بس ضروری بات چیت سے آگے بڑھنا بالکل ہے مناسب نہیں ہے۔ مسئلہ پوچھنے میں بھی احتیاطی آگنا، ہاں مسورات بلا ضرورت بات چیت آگے نہ کریں مسئلہ، ہاں پر جو مسئلہ ہے بتلا دیا، جو ضروری بات کی پوچھی بتلا دیا گیا۔ مجھے بھی ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ میں کہیں جلسے سے واپس آیا تو فون کھلا ہوا، گھنٹی بجی تو میں نے سنا، دیکھا تو ایک خاتون کا فون ہے، باہر کچھ پہلے کوئی ضروری بات پوچھی، مسئلہ شاید پوچھا، پھر اب دیکھو عورتیں ہیں نا ان کے، پھر وہ مسئلہ پوچھنے کے بعد
پھر یہ کہنے لگی میں آپ سے دوستی چاہتی ہوں، میں آپ سے دوستی چاہتی ہوں یار۔ بہرحال میرے اوپر میرے حرکت کا سایہ تھا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، میں نے صاف کہہ دیا ان کو کہ میں دوستی کے لائق نہیں ہوں، دوستی کے لائق صرف اللہ پاک کی ذات ہے، ان سے دوستی لگاؤں جا رہا۔ ہاں بس وہی دوستی کے لائق جانا، ان سے لگائیں دوستی جانا۔ بس میں نے ٹیلی فون بند کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ ہاں بچا کریں، یہ فتنے آتے ہیں یار، ہاں ان کے اوپر اسکرین پر کون حاضری لگائے گا آپ کی؟ یار وہی خود ہی اپنی حاضری لگائیں کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم راستے میں ہیں، اپنی حیثیت کوئی پہچانیں، ہم نے کہاں پہنچنا ہے اور کہاں ہیں اور کہاں پہنچنا ہے، آگے رہنا ہے۔ ذکر میں اول کلمہ طیبہ پڑھنا ہے یا 3 کلمہ طیبہ باقی استغفار؟ ہاں ذکر میں اول کلمہ طیبہ، ہاں دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک پڑھ لیں، کوئی ایک ہی پڑھ لیں، ہم نہیں، باقی استغفار حدیث مبارکہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، ان میں سے کوئی پڑھ لیں، ہم کوئی پڑھ سکتے ہیں، اختیار ہے۔ اچھا بھائی، آئندہ ہفتے کو ذرا شاید مجلس نہ ہو سکے، میں فیصل آباد سفر پہ ہوں۔ ہر شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس محبت کی راہ میں مجھ کو ساتھ لے جائیں، کیونکہ آپ کو راستے کا علم ہے۔ اپنی آہ و فغان دعاؤں توجہ کے ساتھ اس فقیر عاجز کو اللہ جل جلالہ سے ملا دیں۔ بھائی میں بھی مسافر ہوں، چلو ہم سب اکٹھے ہی سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے کیسے ملا جائے؟ فرمایا بس اللہ والوں سے مل جائیں، الحمدللہ، ان کی جو نیک صحبت ہے جہاں بھی نصیب ہو اس میں آنا جانا رکھیں انشاءاللہ، ان کی نیک راہوں میں انشاءاللہ جنت کی راہیں چھپی ہوئی ہیں انشاءاللہ۔ کسی کا ذہن کالے جادو کی وجہ سے باندھ دیا جائے اور اس کا نکاح کر دیا جائے تو کیا وہ نکاح ہو جائے گا؟ بھائی پوچھنا پڑے گا۔ ہاں بھائی، کسی کا ذہن کالے جادو کی وجہ سے باندھ دیا جائے اور اس کا نکاح کر دیا جائے تو کیا وہ نکاح ہو جائے گا؟ ہاں اگر ہوش و حواس قائم ہیں، اس کو معلوم تو ہے نا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے دیکھ لیں مزید۔ بھائی رضا صاحب ہو جائے گا، ہوش و حواس سے پھر تو ہو جائے گا نکاح۔ ہمارے گھر میں بیٹی کے روپ میں اللہ کی رحمت کی آمد ہوئی ہے، کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمت ملے برکت ہی برکت ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے شیخ صاحب کو مسلسل حالات کی اطلاع دی، میں بھی تقریباً ہر مجلس میں حاضر ہوتا ہوں، تو آپ کو اپنے ہر حال کی اطلاع کر سکتا ہوں۔ ہاں گنجائش ہے، اگر مجلس میں بیٹھ جائیں تو بھائی ایک حال نہیں، پتہ نہیں کتنے حالات کی اطلاع ہو جاتی ہے ہمیں، الحمدللہ مجلس میں بیٹھنا۔ ہم یہی ایک حال ہوتا تھا، اپنے حضرت کی خدمت میں بھیجتے تھے، ایک پرچی میں حال لکھ کر یاد رکھنا، پھر اس کے جواب مرحوم فرماتے، بعد ہم مہینہ 2 مہینے میں لگ جاتے تھے نا۔ تو یہ تو میرے حضرت کا ہی فیض ہے کہ وہی باتیں ہیں
آپ کو کچھ زیادہ انتظار نہیں، کوشش کرتا ہوں آپ کو نقد ہی الحمدللہ پیش کرنے کی الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمایا الحمدللہ۔ اب کمزوری کا زمانہ ہے، آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروا رہے الحمدللہ، بس یہ باتیں ہیں، ان پر بس اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اصل چیز تو عمل ہی ہے، نہیں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربان باقی تبلیغ دین ہے الحمدللہ، حضرت کے جو نیک کلمات ہیں آپ اس کا مطالعہ کرتے رہیں، عمل کی نیت سے دیکھتے رہیں، کوئی بات پوچھنی ہو وہ پوچھتے رہیں، یہ جیسے آپ یہ پڑھ لکھ کر پوچھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ہے اس میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی پھر بھی بھائی کوئی دعویٰ نہیں ہے، سب ہم محتاج ہیں، عرض کرتا رہتا ہوں اصلاح کی جو تکمیل ہے وہ خاتمہ بالخیر پر ہوگی آگنا، ورنہ آخری سانس تک ہم محتاج ہیں الحمدللہ۔ ہاں نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہے، دین کی باتیں سنتے رہے، عمل کی نیت سے بیٹھتے رہے، انشاءاللہ فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ کی رحمت سے۔ ہاں ضروری نہیں کہ ساری باتیں ذہن میں رہوں، انشاءاللہ جو نیک مجالس میں بیٹھنا ہے اندر ہی اندر نیک اثرات منتقل ہو جاتے ہیں، چاہے ایک لفظ بھی یاد نہ ہو جانا، لیکن نیکی کا اثر جو ہے اس کے نیک اثرات ہوتے ہیں الحمدللہ۔ پھر جب موقع آتا ہے اللہ پاک وہی بات دل میں ڈال دیتے ہیں اور یاد بھی آ جاتی ہے الحمدللہ انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا کئی سالوں سے اصلاحی تعلق ہے، مجھے گزشتہ مہینے تک بے ریش بچوں کو دیکھنے کی طرف رغبت نہیں تھی، مگر ایک مرتبہ مجلس میں آپ نے ایک حدیث شریف اس کے متعلق سنائی۔ پھر ایک بزرگ میں نے دیکھا وہ ان کی طرف دیکھنے سے پرہیز کرتے ہیں، تو میں بھی آپ سے پوچھے بغیر ان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، لیکن مجھے بہت زیادہ شدت سے ان کی طرف رغبت ہونے لگی۔ پھر پچھلی مجلس میں کسی کی پرچی کے جواب میں آپ نے مثال دی کہ بعض وساوس ننگی تار کی طرح ہوتے ہیں، وساوس آتے ہیں ان کی مثال ننگی تار کی طرح ہوتی ہے، ننگی تار کو اگر آپ ہٹائیں گے پھر بھی وہ کرنٹ مارے گی آگنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ پھر یہ سب کی حالتیں جیسے نہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ارے وہ بعض طبیعتیں ہوتی ہیں، کوئی ہے وہ ہے بچوں کی طرف دیکھنے سے کچھ غلط میلان کا اندیشہ ہوتا ہے، جن کا ایسی حالت ہو تو بالکل وہ دور رہیں، وہ احتیاط کرے گا، ورنہ سب نہیں یاد رکھنا ہے۔ سب کی عام طور پر طبیعت میں نیکی غالب ہوتی ہے، اس قسم کی طبیعت، کہیں کسی کی حالت ایسی ہو کہ کوئی سورج کی طرف دیکھنے سے میلان کا اندیشہ ہو، بس پھر ان کے حق میں پھر یہ ہے کہ پھر وہ احتیاط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں فتنہ ہے نہیں آگنا، ہاں اللہ اپنی جہاں وہاں ہمارے تعلق والے تھے بڑی عمر کے تھے آگنا، لیکن بیچارے اصلاح میں تو خود پوچھنے لگے کہ میرا وہ سکول بھی تھا، وہ سکول میں پھر معلمات بھی آ گئے تو ان کی طرف خیال آ جاتا ہے، میلان کا غلط وساوس آ جاتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ تو خیر کیا بھائی کہ آپ براہ راست آپ معلمات سے بات چیت نہ کریں، آپ بھی گھر والی ہیں، آپ ان کے ذریعے پیغام دے دیں، تو آپ فتنے مبتلا ہوتے ہیں۔ ہاں مت دیکھیے سفیدی ریش دراز کو، ہے نفس نہاں ریش مصور لیے ہوئے، بھائی نفس کی داڑھی کالی ہوتی ہے، اگر کہیں اندیشہ ہو فتنے مبتلا ہونے کا بس فوراً بس علیحدہ کرنا۔ ایک ہمارے حاجی یعقوب صاحب تھے، میں گجرا والے میں ہوتا تھا یاگنا، اب ہم وہ تو یہاں تک کہتے کہ میری بیٹی ہیں وہ بڑی ہیں، ان کو منع کر رکھا میرے پاک کمرے میں تنہائی میں نہ آیا تھا،
والدہ کے ساتھ آئیں گے یہاں تک بھی جو احتیاط کرنے والے تھے بچیاں ہیں ان سے بھی آ کرنا ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے تو بہرحال ہے اللہ تعالیٰ اپنی بات ہے کہ جہاں بھی نہیں فتنے کا اندیشہ ہو بس اس میں یہی ہے کہ کہیں کہ کسی صورت کی وجہ سے کوئی غلط میدان کا اندیشہ ہو بس پھر فوراً احتیاط کریں اور اپنی نظروں کو جھکا لیں اور ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا گنا. شیطان زہر ڈالتا رہتا ہے اور آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے بالکل آدمی خطرے میں چلا جاتا ہے یا گنا. اس لیے قرآن پاک میں جو حکم ہے نا ولا تقربوا ہے قریبی مت جاؤ یا گنا. ولا تقربوا الزنا زنا کے قریبی مت جاؤ. انہیں جو گناہ کے اسباب ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں ہیں. مجھے 8-10 سال سے میں چھوٹا سا ملازم ہوں. چوکیدار کی میری ڈیوٹی ہے. وہاں پر زیادہ کام نہیں ہوتا اس لیے اللہ پاک کی مہربانی سے تھوڑا تھوڑا بڑھاتے 1000 مرتبہ درود شریف 1000 مرتبہ استغفار 1000 مرتبہ تیسرا کلمہ طیبہ. بہرحال اپنی ہمت کے مطابق پڑھ لیا کریں. مگر میرے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ میں ٹھیک بھی کر رہا ہوں کہ نہیں. اگر میں ٹھیک کر رہا ہوں تو آپ میرے لیے استقامت کریں. ٹھیک ہے بس اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کریں انشاءاللہ. عرض یہ کرنا ہے کہ میں مدرسے کا طالب علم ہوں. میرے دوست جو میرے ہم عمر ہیں وہ باہر کے ملک میں کام کر کے اچھے پیسے کماتے ہیں. ان کو دیکھ کر میں احساس سے کمتری کا شکار ہوں. کوئی حل بتلا دے بھائی. اللہ تعالیٰ میں مدرسے کا طالب ہے. اللہ نے آپ کو جو مدرسے کی چٹائیوں پر قبول فرما رکھا ہے بس اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے ہیں. باقی وہ جو باہر کما رہے ہیں وہ بھی آپ ہی کے لیے کما رہے ہیں. وہ بھائی جنید آپ اپنے لیے نہیں ہمارے لیے بھی کما رہے ہیں الحمدللہ. چلو بھائی چلو بیچارے اللہ ان کو وہاں قبول فرمائے. آپ ان کے لیے دعا کریں. اور آپ کو اللہ نے جس کام کے لیے چن رکھا ہے نا بھائی یہ طلباء ہیں ان کو بھی اللہ نے چن رکھا ہے. تمہیں اللہ نے اس لیے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہمارے بھائی ہیں بزرگ ہیں دین کے پیاسے ہیں یاد رہا. وہ آپ سے اس شہد کے پیاسے ہیں آپ اس میں محنت کریں اور ان کے دین کی پیاس بجھائیں جا کر الحمدللہ. وہ تو بیچارے چلو کما رہے ہیں نا وہ بھی ہیں بیچارے. چلو اللہ ان کے لیے اللہ نے روزی کا وسیلہ لیکن میں نے کیا نا آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے بہانے ہیں. یہ صرف آپ کی کمائی اپنے لیے نہیں آپ کی کمائی میں جہاں اپنے بچوں کی خدمت ہے والدین کی خدمت ہے اور کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہے. یہ مدارس کے طلباء پڑھ رہے ہیں آخر ان کی بھی ضرورت ہے کھانے پینے کی وہ ضرورت ہے. آپ ہی اللہ نے اپنے بھائیوں کی جان مال کو اللہ نے قبول فرما رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کسی کو حقیر نہ سمجھیں. ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے. بندہ ناچیز چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مل جائے اور اس کا آپ نے ارشاد فرمائے اتباع سنت اور دوسرا شیخ کی اطاعت ادب سے مل جاتا ہے. چلو ہاں اور اتباع سنت کے بارے میں میری رہنمائی میں نے پہلے بھی کر دیا. اتباع سنت میرا کروں یہ ہو ہر مسلمان انشاءاللہ کسی نہ کسی سنت پر عمل کر رہا ہے. یہ نہیں الحمدللہ. دیکھو نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ روزہ رکھنا زبان سے سچ بولنا اللہ اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ سب یاد رکھنا آپ کے پیارے نورانی طریقے ہیں الحمدللہ. نبوت سے پہلے آپ پر ایک دور ایسا بھی گزرا وہی
ہر المومنین نے آپ کی ایک صفت یہ بیان کی تکسب المعدوم، تحمل الکل، آپ غریب نادار لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے اپنا. یہ مکہ مکرمہ میں ہے یہ اجیاد، یعنی اجیاد کا محلہ اجیاد، وہاں پہاڑی ہے. تو مجھے مولانا فاروق صاحب مکہ مکرمہ فرمائے لگے، فرمائے یہ اجیاد پہاڑ پر، فرمائے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کے اوپر اس پہاڑ کے اوپر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں یہ سب پیارے نورانی طریقے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. جزاکم اللہ حسن جزا. انشاءاللہ زندگی رہی انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ذرا سفر پہ ہوں، زندگی رہی پھر انشاءاللہ ملاقات. الحمدللہ الحمدللہ. برحمتک یا ارحم. اللہ